نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھیں عطا کیجئے یا رسول اللہ اس میں ضیا دیجئے، آنکھیں عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے کہ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تمامی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شہانہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها والی وصحبہ دائما ابدا۔ آج کا یہ پروگرام صاحب خانہ جناب حاجی سرمد ملک نے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میلاد النبی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محفل میلاد النبی کے فیضان سے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ خطبے کے بعد میں نے قرآن عظیم کی آیت پاک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر اسی آیت پاک پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے سرکار سیدنا
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے عقیدت بھرا محبت بھرا یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ اگر سمجھ میں آئے تو عقیدت اور محبت کا اظہار کر دیجئے گا کہ فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا۔ فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، اور مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا۔ فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا، اور جسے چاہے عطا کر دے محمد کے دلارے ہیں، جسے چاہے عطا کر دے محمد کے دلارے ہیں، ولایت پر تصدق ہے اجارہ غوث اعظم کا، ولایت پر تصدق ہے اجارہ غوث اعظم کا۔ اور ان کی شان یہ ہے غوث اعظم کی کہ برتر و بالا ہے، ذی شان ہے غوث اعظم، برتر و بالا ہے ذی شان ہے غوث اعظم، اونچے اونچوں کے بھی سلطان ہے غوث اعظم، برتر و بالا ہے ذی شان ہے غوث اعظم، اونچے اونچوں کے بھی سلطان ہے غوث اعظم، اور قلب ہے دل ہے جگر جان ہے غوث اعظم، قلب ہے دل ہے جگر جان ہے غوث اعظم، روح ہے دین کی عرفان ہے غوث اعظم، روح ہے دین کی عرفان ہے غوث اعظم۔ اور دین سمجھنا ہو جسے وہ سراپا پڑھ لے، دین سمجھنا ہو جسے انہیں سراپا پڑھ لے کہ دین اسلام کی پہچان ہے غوث اعظم، دین اسلام کی پہچان ہے غوث اعظم۔ آج روئے زمین پر جو اسلام کا چمن لہلہا رہا ہے، آج پورے دنیا میں جو مساجد کے میناروں سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، آج ہم مسلمانوں کے سروں پر اگر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، ہمارے ہاتھوں میں اگر قرآن نظر آ رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا علم نظر آ رہا ہے، ہمارے جسم پر اگر اسلامی لباس نظر آ رہا ہے، ہمارے بچوں کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اگر ترانہ بلند ہو رہا ہے، تو یاد رکھے یہ سب کے سب اولیاء کرام ہی کا دین ہے، اولیاء کرام ہی کی محنت ہے، اولیاء کرام ہی کی مشقت ہے، جن اولیاء کرام نے روئے زمین پر اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کی اشاعت فرمائی، اور ایسی تبلیغ فرمائی کہ پورے روئے زمین پر اسلام کا چادر پھیل کیا۔ آپ اپنے ملک ہندوستان کا آپ خود معائنہ کریں، اس ملک ہندوستان کے ایک شہر جسے اجمیر کہا جاتا ہے، وہاں لیٹنے والے ایک اللہ کے ولی جسے دنیا خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اس خواجہ غریب نواز کا یہ کرم ہے کہ آج انہی کی محنت سے پورے بھارت میں اسلام کا چمن لہلہاتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں دیوانوں، تو ہم اولیاء کرام کو ہم کیسے بھول جائیں، اولیاء کرام کی محنت کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں، اولیاء کرام کی مشقت کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں۔ نہیں، تمام اولیاء کرام نے دین کی اشاعت کی ہے، تبلیغ فرمائی ہے۔ ہم جو کرتے ہیں دین کی تبلیغ، اور انہوں نے جو کیا، آسمان و زمین کا فرق
فرق ہے. ہم تبلیغ کرتے ہیں ضرور مگر صحیح طریقے سے اسلام کے اصول پر ہمارا چلنا نہیں ہوتا. ہمارے اندر خود خرابیاں ہیں, ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال پاتے. جاننے والے لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں, بیٹا یہاں شراب پیتا ہے, بیوی کہیں بازاروں میں سیر کرتی ہے, یہ ہمارا آپ کا مسئلہ ہے. مگر یاد رکھیں اولیاء کرام کی یہ شان ہے جنہوں نے گھر سے تبلیغ فرما کر شہروں میں تبلیغ فرمائی. اس طریقے سے اولیاء کرام کا محنت رنگ لایا کہ روئے زمین پر اسلام پھیل گیا. اس لیے کہنے والوں نے اس کا اظہار کر دیا کہ نہ کالج سے ہے نہ کتابوں کے در سے پیدا, نہ کالج سے ہے نہ کتابوں کے در سے پیدا, اسلام ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اسلام ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جب اولیاء کرام نے جس پر نظر ڈال دی اس کا بیڑا پار ہو گیا. اگر جاہل پر انہوں نے نظر ڈال دی تو عالم بن گیا, چور پر نظر ڈال دی زاہد بن گیا, ڈاکو پر نظر ڈال دی ولی بن گیا, بے نمازی پر نظر ڈال دی والنمازی بن گیا, شرابی پر نظر ڈال دی عابد و زاہد ہو گیا. یہ اولیاء کرام کی شان ہے. انہیں اولیاء میں ایک نام آتا ہے حضرت سری سختی کا. جب راستے سے گزر رہے ہیں اور راستے سے گزرتے گزرتے ان کی نظر ایک مسلمان پہ پڑتی ہے جو مسلمان حالت نشہ میں بالکل لت پت تھا, زمین پر پڑا ہوا تھا, زمین پر گرا ہوا تھا, حالت نشہ میں اپنے زبان سے بڑبڑا رہا تھا. جیسا کہ آج بھی کوئی اگر شرابی شراب پی لیتا ہے تو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور زبان میں جو کچھ آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے ہمارا بھائی ہے یا ہمارا باپ ہے یا ہماری ماں ہے یا ہمارا امام ہے یا ہمارا پیشوا ہے یا ہمارا رہبر ہے, اسے کچھ ہوش نہیں آتا, ایسے ہی وہ بڑبڑاتا نظر آ رہا ہے. مگر سری سختی جب قریب جاتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی زبان سے جو آواز نکل رہی ہے, بولی نکل رہی ہے, جو جملہ نکل رہا ہے وہ اللہ کے نام کا جملہ نکل رہا ہے, یعنی اللہ کا نام لے رہا ہے. واللہ کا نام جو پاک پوتر نام ہے, جیسے ہی سری سختی کی نظر پڑتی ہے اور کانوں سے وہ سنتے ہیں کہ ایک حالت نشہ میں شرابی اللہ کا نام لے رہا ہے. حضرت سری سختی سنتے یا اللہ اس نادان کو معلوم ہے کہ جب اللہ کا نام لینا ہو تو زبان کو پاک کر لینا چاہیے, جب اللہ کا ذکر کرنا ہو بدن کو پاک رکھنا چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا شریعت میں آیا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا آپ کو ارادہ ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے بدن کو پاک کر لیجئے, کپڑا کو پاک کر لیجئے, جگہ کو پاک کر لیجئے, پھر ہی آپ نماز کی تیاری کر سکتے ہیں. سری سختی کو رحمہ کیا, انہوں نے سو کہا کہ نادان کو کیا پتا کہ اپنے ناپاک زبان سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے. تو سری سختی نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا برتن لیا اور پھر اسی پانی سے اس شرابی کے منہ کو دھوتے نظر آ رہے ہیں, منہ کو صاف کرتے نظر آ رہے ہیں. ہم کسی شرابی کو دیکھتے ہیں ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم برا بھلا کہتے ہیں, مگر اولیاء کرام کی ذات ہے اگر شرابی ہو, جواری ہو, زناکار ہو, رہزن ہو, ڈاکو ہو, کوئی بھی ہو, مگر محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اور سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے ہماری باتوں کو یہ سمجھ جائے اور شریعت کا یہ پابند ہوتا ہوا نظر آئے. ان کا انداز تبلیغ کرنے کا یہی انداز تھا, الغرض کے اپنے ہاتھوں سے اس شرابی کے منہ کو صاف کرتے نظر آ رہے ہیں. تاریخ ملتی ہے منہ تو صاف کر کے چلے گئے, مگر جیسے ہی حالت نشہ میں تھا انسان, جب نشہ ختم ہوا ہوش نہیں آیا, دیکھنے والوں نے کہا اے نادان آج تجھے اللہ کے ولی حضرت سری سختی دیکھ چکے ہیں تو حالت نشہ میں اللہ کا نام لے رہا تھا. انہوں نے کہا نادان کو پتہ نہیں کہ ناپاک زبان سے پاک ذات کا نام لے رہا ہے. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پانی کے ذریعے تمہارے منہ کو دھو کر چلے گئے ہیں, منہ کو دھو کر چلے گئے ہیں. یاد رکھو دیواروں, وہ سری سختی کا چاہنے والا انسان پریشان ہوا اور سوچنے پر مجبور ہوا
یا اللہ اگر سری سختی مجھے دیکھ لیے تو میں کیسے ان کو چہرہ دکھاؤں گا، کتنا مجھ کو شرمندگی ہوگی، کتنا مجھ کو شرم آئے گی۔ وہ انسان پریشان ہو گیا، آخر یہ فیصلہ کیا کہ اے نادان، سری سختی کی نظر دوبارہ پڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ تم گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے بدن کو پاک کر لو، کپڑوں کو پاک کر لو، پھر اللہ کا گھر کا سہارا لو، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اگر تمہارے چہرے پر، تمہارے سر پر اگر ٹوپی نظر آئے گی، تمہارے چہرے پر داڑھی نظر آئے گی، تمہارے بدن پہ اسلامی لباس نظر آئے گا اور ان کی نظر پڑے گی تو تم سے خوش ہوتے ہوئے نظر آئے گے۔ اب اسی وقت وہ شرابی ہے، اپنے آپ کو توبہ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھتا، اللہ کا گھر جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، رات بھر بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سسک رہا ہے، نمازیں پہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی حالت میں تہجد کی نماز کے لیے حضرت سری سختی آتے ہیں، جیسے ہی مسجد کے دروازہ سے اندر جاتے ہیں، نظر پڑتی ہے کہ ارے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اسے میں نے کل نہیں دیکھا تھا، پرسوں نہیں دیکھا تھا، مگر آج دیکھ رہا ہوں۔ جب قریب جاتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے حیرت میں پڑ جاتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی شرابی ہے جو حالت نشہ میں اللہ کا نام لے رہا تھا، جس کے منہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اس کے منہ کو دھویا تھا۔ وہی شرابی وہی شرابی آج نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت سری سختی حیرت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزار ہوتے ہیں، اے اللہ آخر اس کی زندگی میں یہ انقلاب کیوں کر رونما ہوا، انقلاب کیوں کر رونما ہوا۔ پردہ غیب سے آواز آئی، اے سری سختی تو نے ہمارے لیے اس کے منہ کو دھو دیا، اس لیے میں نے تمہارے لیے اس کے دل کو دھو دیا ہوں، اس لیے یہ نمازی بن گیا اور یہ اللہ کا ولی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ اولیاء کرام کی ذات ہے دیوانوں، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت سے اسلام کی تبلیغ کی ہے، مگر آج افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اولیاء کرام کی اتنے محنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اولیاء کرام پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، چادر نہیں چڑھانا چاہیے، ان سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، وہ تو ہمارے ہی طرح عام انسان ہے، جیسے تیسے الٹی پلٹی باتیں ولیوں کی شان میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے دیوانوں اگر ولی کی شان میں آپ توہین کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان برباد بھی ہو سکتا ہے، عمل تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی اللہ کی نظر میں محبوب ہوا کرتے ہیں، مقبول ہوا کرتے ہیں۔ اگر انہیں ناراض کریں گے تو آپ سے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ ہاں اگر رب تک پہنچنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا طلب کرنا ہے تو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان کے دست مبارک پر بک جاؤ۔ تو یہ سچ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تو سری سختی کا معاملہ ہے، خواجہ غیر نواز کا معاملہ ہے، مگر تاریخ پڑھیں گے سلطان الاولیاء سرکار سیدنا غوث اعظم کی تو بچپنے سے لے کر آخری حد تک انہوں نے ایسی تبلیغ فرمائی جو لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو انہوں نے دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ وہ غوث اعظم ولادت ہی سے اللہ کا فیضان جاری ہو گیا۔ جس تاریخ میں سرکار غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جانتے ہیں اس تاریخ میں، اس شب میں، اس رات میں شہر جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، 1100 لڑکے پیدا ہوئے۔ کس تاریخ میں؟ جس تاریخ میں غوث اعظم کی ولادت ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے؟
جس شہر میں غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اور اس رات کوئی لڑکی پیدا نہیں، کوئی لڑکی نہیں، جتنے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے، اور روایتوں میں آتا ہے ان کی تعداد کم و بیش 1100 بتائی جاتی ہے۔ اس رات میں، جس رات میں غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور غوث اعظم کی ولادت کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ولی کامل بناتا ہوا نظر آیا۔ ان میں کوئی رہزن نہیں بنا، کوئی ڈاکو نہیں بنا، کوئی شرابی نہیں بنا، کوئی بے نمازی نہیں بنا، بلکہ تمام کے تمام متقی پرہیزگار اور اللہ کے ولی بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بولتی ہے، جو بچپنا اور بڑھاپا، ان کے جوانی کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی بارگاہ میں آنے والا جب ایک شخص آیا تھا، ایک بڑا سوال لے کر کے آیا تھا اور کہا تھا، اے عبد القادر جیلانی، میں تو یہودی ہوں، میں تو پادری ہوں، ہمارا دھرم اسلام نہیں، مگر تمہاری حدیث، تمہارے نبی کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے، کیا تمہارے نبی کی حدیث سچ ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، کون سی حدیث؟ تو پادری کہتا ہے کہ کیا تمہارے نبی نے یہ سچ فرمایا ہے کہ ہمارے امت کے علماء، ہمارے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، کیا تمہارے نبی کی حدیث ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا، ہاں ہاں بالکل، ہمارے رسول کی حدیث ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے، جنت نشان ہے۔ تو پادری پھر اپنا تیور بدل کر پوچھتا ہے، کہتا ہے، اگر تمہارے نبی کی حدیث ہے تو یاد رکھو تمہارے نبی کی امتوں میں سے تم بھی ایک امت ہو، کیا تم بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کے طرح ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، اس لیے کہ میں عالم دین ہوں، تو رسول کے فرمان کے مطابق ضرور میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں۔ تو پھر پادری پوچھتا ہے، اچھا یہ تو بتائیے، بنی اسرائیل میں جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اگر تم بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کے طرح ہے تو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ یہ کام کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو دیوانوں، مردوں کو جلانا اتنا آسان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح بشر ہے، ہمارے طرح نبی ہے، اور کرو نبی کا مرتبہ چھوڑ دیجئے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آئیے، اگر آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو کبھی مردہ آپ بھی جلا کر دکھا دینا، ٹھوکر مار کر اٹھا دینا، تب میں سمجھوں گا کہ تم نبی کے طرح ہو یا ولی کے طرح ہو۔ تو پتہ یہ چلا یہ بولنے والے بکواس کرتے ہیں، نہ کوئی ولی کے طرح ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نبی کی طرح ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم نے کہا ہاں بالکل میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، پادری نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تجھے قبرستان لے کر چلتا ہوں، وہاں کے مردوں کو جلا دینا۔ جانتے ہیں وہ پادری ایک پرانی قبرستان میں لے گیا، ایسی قبرستان جہاں بالکل سالوں سال کے مردے وہاں لیٹے تھے۔ بہت ساری قبرستان ایسی ہوا کرتی ہے جو 100 سالہ پرانی ہوتی ہے، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال پرانی قبر ہوتی ہے۔ آپ اپنے محلے کے قبرستان کو دیکھیے گا، اس کی عمر زیادہ نہیں، 20 سال ہوگی، 22 سال ہوگی، 25 سال ہوگی، 38 سال، 30 سال ہوگی، 30 سال کے اندر کا یہ قبرستان ہے۔ اس سے پہلے اس میں کوئی مردہ دفن نہیں کیا گیا تھا، مگر وہ پادری جب غوث اعظم کو لے گیا ایک پرانی قبرستان میں لے گیا، پرانی قبرستان میں، اور پھر ایسی قبر کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا جو قبر بالکل مٹ چکی تھی، برابر ہو چکی تھی۔ غوث اعظم نے کہا اے عبد القادر جیلانی، اگر تم یہ کام کر دو گے نا تو
تو میں بھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوا نظر آؤں گا، میں مسلمان ہوتا نظر آؤں گا، میں سمجھ لوں گا ہاں تمہارے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ یاد رکھے دیوانو، غوث اعظم کو اشارہ کرتا ہے پرانی قبر کی طرف، جیسی مخاطب ہوتے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے پادری اچھا یہ تو بتا کہ میں مردہ کو تو زندہ ضرور کر دوں گا، مگر کیا کس طریقے سے زندہ کروں؟ کیا دنیا میں رہ کر جو یہ کام کیا کرتا تھا وہ کام کرتے کرتے میں اس کو قبر سے اٹھا دوں؟ تو پادری اور حیران ہے، ارے اس کو کیسے پتا کہ انسان مرنے والا کیا کام کرتا تھا، دنیا میں کون سا کام کرتا تھا؟ کیا یہ قبر جو ہے بہت نئی قبر ہے کیا؟ غوث اعظم اسے جانتے ہیں کیا؟ الغرض کے کہتا ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل، اگر اس طریقے سے زندہ کر دیجئے گا تو اور بڑی بات ہو جائے گی، آپ وضاحت فرما دیجئے۔ تاریخ بولتی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبر کی طرف مخاطب ہوا، یہ قوم باذن اللہ، اے مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تاریخ بولتی ہے قبر پھٹ جاتی ہے، اب مردہ قبر سے باہر ہوتا نظر آ رہا۔ جانتے ہیں مردہ تو قبر سے باہر ہو گیا، مگر جانتے اس کے ہاتھوں میں سارنگی ہے جو بجایا جاتا ہے، وہی سارنگی بجاتے بجاتے قبر سے باہر ہو گیا۔ غوث اعظم اس سے پوچھتے ہیں کیا تم دنیا میں رہ کر سارنگی بجایا کرتے تھے؟ کہا ہاں ہاں یہی میرا پیشہ تھا۔ اور کرتی والو پھر پوچھتے ہیں اے مردہ یہ تو بتا کہ تم کس زمانے کا انسان ہو، کس زمانے کا امتی ہو، کس نبی کا امتی ہو؟ کیا ہمارے نبی کا امت ہو، یا موسیٰ کی امت ہو، یا ابراہیم کی امت ہو، اسماعیل کی امت ہو، یحییٰ کی امت ہو، یعقوب کی امت ہو، تم یوسف کی امت ہو، ہود کی امت ہو، لوط کی امت ہو، یا حضرت زکریا کی امت ہو، تو کس کی امت ہو؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، جو میرے نبی کے ولادت سے ہزاروں ہزار سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ کہتے اس زمانے کے نبی دانیال علیہ السلام کے امتوں میں سے ہوں۔ پھر مخاطب ہوتا ہے مردہ، کہتا عبدالقادر کیا قیامت آ گئی؟ قبروں سے سب کو اٹھنا پڑے گا، قیامت آ گئی ہے کہ قیامت کے دن تو سب کو اٹھنا پڑے گا؟ تو غوث اعظم کہتے نہیں نہیں ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی قیامت آنے میں بہت دن باقی ہے۔ تب کہتا ہے وہ مردہ کہ آخر آپ نے مجھے کیوں جگایا، مجھے آپ نے کیوں بیدار کیا، آپ نے مجھے کیوں زندہ کیا، آپ نے مجھے قبر سے باہر کیوں نکالا؟ تو کہتے دیکھو دیکھو تمہاری نظر کے سامنے یہ پادری کھڑا ہے نا، میرے نبی کی حدیث بیان کیا اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے نبی کی یہ سچی حدیث ہے تو یہ بتاؤ کہ تم بھی اپنے نبی کے امت کے علماء میں سے ایک عالم ہو، کیا تم بھی مردہ کو زندہ کر سکتے ہو؟ تو میں نے نبی کی حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تجھے میں نے زندہ کیا، مگر تو بتا اس محمد کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو اپنے نبی سے محمد کے بارے میں اور ان کے امت کے بارے میں تو نے کیا سنا؟ تو مردہ کہتا ہے اے پادری یاد رکھو غوث اعظم بھی سچے ہیں اور ان کے نبی بھی سچے ہیں، وہ نبی جن کا نام محمد ہے، نبیوں میں محمد کا کوئی جواب نہیں اور امتوں میں محمد کے امت کا بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ مردہ بھی کہتا ہے نہیں نہیں ارے میں نے بھی کتابوں میں پڑھا، اپنے نبی سے سنا کہ جو آخری نبی کی امت کے علماء ہوں گے نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے طرح ہے۔ یہ حدیث بالکل سچی ہے، اتنا کہنا تھا دیوانوں یاد رکھے۔ اس طریقے سے وہ پادری کے ساتھ ساتھ بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں میرے
میرے رسول کا کلمہ پڑھ کر سب مسلمان ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آج روئے زمین پر جو اسلام پھیل رہا ہے نا، یہ اولیاء کرام ہی کا دین ہے، اولیاء کرام ہی کی محنت و مشقت ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس جلسے سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی ولی کی توہین نہ کرنا، کسی ولی کی تکذیب نہ کرنا، کسی ولی کو برا بھلا نہ کہنا۔ محبت کی نظر سے ولیوں کو دیکھو، ولیوں کا فیضان مل جائے گا، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اولیاء کرام نے اس طریقے سے زندگی گزاری۔ اگر حقیقت میں اولیاء سے ہم محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، ان کو چاہنے والے ہیں تو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ تمام اولیاء کرام نے نمازوں کی پابندی کی ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ تمام اولیاء کرام نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ تمام اولیاء کرام نے دین اسلام کے قانون پر عمل کرنے کی کوشش کی، ہم مسلمانوں کو بھی دین اسلام کے قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ اولیاء کرام کو راضی کرنے کے لیے اولیاء کرام کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگا۔ خود پیروں کے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی پیر لاسانی رات رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ریاست کیا کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غریب نواز غزنی پہاڑوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تب جا کر انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر اللہ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، تب جا کر انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلے، ان کے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے۔ خود نماز پڑھ کے میرے مصطفیٰ نے اپنے امتیوں کو پیغام دیا، اے امتیوں اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے ایمان میں نکھار آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ گناہوں سے پاک کو صاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اولیاء کرام کی نقش قدم پر چلے، نمازوں کی پابندی کرے۔ خود میرے غوث عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا فرمائی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ولی غوث اعظم عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت رہا کرتے تھے۔ میں نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا کہ ایک پاؤں پر غوث اعظم کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس پورا رات بھر میں ختم فرمایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کئی سال تک غوث اعظم نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ بغیر کھائے ہوئے بغیر پیے ہوئے برسوں اللہ کے ولی غوث اعظم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ راہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، راہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کا سلسلہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک باتوں پر ہم مسلمانوں کو عمل کرنے اور 5 وقتہ نمازوں کی ہم مسلمانوں کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ 2 ہی بوند اثر کرے تو کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔